آگ بھڑک رہی تھی، ہزاروں لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور ایک نوجوان پوری دنیا کے سامنے اعلان کر چکا تھا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ انہوں نے بت توڑ دیے، بادشاہ وقت کو خاموش کر دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان، توحید، صبر اور قربانی کی وہ عظیم داستان ہے جس نے دنیا بدل دی۔ آئیں جانتے ہیں خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی کے وہ واقعات جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بت تراشتے تھے، انہیں بازار میں بیچتے تھے اور خود بھی ان کی عبادت کرتے۔ بابل کے اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد اور قوم کے لوگوں سے فرمایا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور انہیں اپنا معبود کہتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ قوم نے جواب دیا، ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں ہدایت اور سچی سمجھ عطا فرما دی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے کہ جو چیز انسان خود اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہایت ادب اور محبت سے سمجھاتے تھے۔ وہ فرماتے، ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ لیکن ان کے والد نے محبت سے دی گئی نصیحت قبول نہ کی۔ وہ غصے میں بھر گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اب میرے سامنے سے دور ہو جا اور کبھی واپس نہ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت نرمی اور صبر سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم سے الگ ہو گئے، مگر ان کے دل میں قوم کی ہدایت کی تڑپ باقی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کی قوم کا ایک عجیب طریقہ تھا، عید کے دن وہ طرح طرح کے کھانے تیار کرتے، انہیں اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر پورا شہر چھوڑ کر ایک میدان میں چلے جاتے جہاں کھیل کود اور جشن مناتے۔ شام کو وہ واپس آتے اور بتوں کے سامنے رکھا ہوا کھانا خود تبرک سمجھ کر کھاتے۔ اس مرتبہ جب تہوار کا دن آیا تو سب لوگ تیاری کرنے لگے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ چنانچہ سب لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب شہر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت سے بت کھڑے تھے اور ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور بڑے زور سے
تمام چھوٹے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صرف سب سے بڑا بت کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تاکہ قوم سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور چیخ اٹھے۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ حرکت ضرور ابراہیم کی ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ میلے میں نہیں تھا اور ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے مجمع میں بلایا تاکہ سب کے سامنے ان سے سوال کیا جائے۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ جواب دیا اور فرمایا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھیوں کو کس نے توڑا ہے۔ یہ بات سن کر لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں اپنی بے عقلی کا احساس ہونے لگا۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا، تم جانتے تو ہو یہ بول نہیں سکتے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم خود اپنے ہاتھوں سے انہیں تراشتے ہو، پھر انہی کے سامنے جھک جاتے ہو۔ قوم کے لوگ دل سے جان چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں، مگر تکبر اور ضد نے انہیں حق قبول نہ کرنے دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی شخص ان کے معبودوں کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ کئی دن تک ایک میدان میں لکڑیاں جمع کی گئیں، پھر اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کی لپیٹ آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ آگ کی شدت اتنی تھی کہ کوئی شخص اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، حتیٰ کہ آسمان پر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو اس کی تپش سے مر جاتا۔ آخر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا اور منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس خطرناک وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے، نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا، صرف وہ رسیاں جل گئیں جن سے انہیں باندھا گیا تھا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان نہایت سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ ایمان نہ لائے، صرف حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا۔ باقی پوری قوم اپنے کفر اور ضد پر قائم رہی۔ اسی زمانے میں بابل پر نمرود نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کی خبر ملی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود نے غرور کے ساتھ پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور خاموش رہ گیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے چاچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اس علاقے کے لوگ بتوں کی نہیں بلکہ ستاروں، چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے۔ ایک رات
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ باہر نکلے۔ انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا اور قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر سورج کو دیکھا اور فرمایا، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں تو صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے باوجود قوم ایمان نہ لائی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک نہایت حسین عورت اپنے شوہر کے ساتھ مصر آئی ہے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ، اگر اس کے ساتھ آنے والا شخص اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خطرے سے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں، اس لیے ہم دینی بہن بھائی ہیں۔ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا۔ جب اس نے بری نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ فوراً بادشاہ کا ہاتھ بے جان ہو گیا اور وہ چیخنے لگا۔ اس نے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے دوبارہ وہی حرکت کی۔ اس بار پھر اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر کار وہ خوف زدہ ہو گیا اور سمجھ گیا یہ اللہ کی نیک بندی ہیں۔ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا اور اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے، چنانچہ وہ واپس فلسطین چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی عمر 86 سال ہو گئی تھی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ وہ خود بانجھ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد چاہیے، اس لیے انہوں نے حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا دیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو لے کر مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ آئیں۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ سبزہ، نہ انسانوں کی آبادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئی۔ وہ بار بار پوچھتی رہیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں سنسان جگہ میں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا، نہ کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں اور فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دنوں بعد ان کے پاس موجود پانی اور کھانا ختم ہو گیا۔ پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹ خشک ہو گئے اور وہ رونے لگے۔ حضرت حاجرہ اپنے بچے کی یہ حالت برداشت نہ کر سکی۔ وہ پانی کی تلاش میں قریب موجود صفا پہاڑی پر چڑھی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ مروہ کی طرف دوڑی۔ جب درمیان میں پہنچی اور بچہ نظر نہ آتا تو تیزی سے دوڑتی۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی مسلمان
صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہیں آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس آئیں تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مارا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ یہی آب زمزم تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ آ کر اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے رہتے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ادب، صبر اور اطاعت کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور آپ کے دل میں نرمی پیدا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور اللہ کا نام لے کر چھری چلانے لگے، مگر اللہ کے حکم سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک عظیم مینڈھا بھیج دیا اور آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو قبول فرما لیا، اور اسی یاد میں آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس عظیم آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک اور بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی ایج تقریباً 90 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی برت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سارہ علیہ السلام یہ سن کر حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، کیا میں بڑھاپے میں بچہ جنوں گی جب کہ میں بانجھ بھی ہوں؟ یہ بات عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمت اور برکت آپ لوگوں پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس مقدس جگہ پر اس کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، ابا جان، میں اس مبارک کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے جاتے۔ جب دیواریں بلند ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو نرم کر دیا، اس پر ان کے قدموں کے نشان بن گئے۔ یہی پتھر آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ تعمیر کے دوران دونوں عاجزی سے دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔
اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مبارک پتھر نازل فرمایا جس سے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر ابتدا میں بہت سفید تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کا کام صرف اعلان کرنا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور پکارا، لوگو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اسی اعلان کی برکت سے آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان بیت اللہ کا حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، صبر اور قربانی میں گزار دی اور ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اسی وفاداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا عظیم لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 175 سال کی عمر میں وفات پائی، مگر ان کی دی ہوئی توحید کی روشنی آج بھی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ سبسکرائب